إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تعریفات تمہیدات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس خالق و مالک نے رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع میں مجھے بھی آپ بھائیوں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر سننے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. درود و سلام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں رشد و ہدایت کے راستے بتلائے اور دکھلائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو حوض کوثر پر اپنے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے. رمضان کے آخری دنوں میں ہم موجود ہیں، تو لہذا ہم بات بھی رمضان کے حوالے سے ہی کرنا چاہیں گے. ہم نے کیا کھویا کیا پایا، ہر شخص کو اپنے بارے میں بہتر علم ہے. وہ کیا کرتا رہا، ہر ایک کے اندر ایک جج بیٹھا ہے، اس کا ضمیر اس کو بتانے کے لیے کافی ہے. کوئی اور اس کو بتائے نہ بتائے، دکھائے نہ دکھائے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس نے رمضان کس طرح گزارا. تو محترم بھائیوں، ہم نے یہ اللہ کے سامنے اپنی التجائیں، اپنی آرزویں، اپنی خواہشیں، ہر چیز کو سامنے رکھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ رمضان کا مہینہ مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم ہیں. یہ تو اگلے سال پھر آ جائے گا، لیکن کتنے ایسے ہوں گے ہم میں سے
جو شاید اگلے رمضان کا یہ جمعہ ان کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ آج کا دن اور یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ تو رمضان المبارک کی خوش نصیبی تو مل گئی، لیکن کیا ہی بات ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں یہ درج کروا دے کہ میں نے فلاں بن فلاں کو اس رمضان کے مہینے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اپنے اس بندے سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کہہ دے کہ میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں، اس نے مجھے اس مہینے میں منا لیا، راضی کر لیا۔ کوئی ایک ملاقات میں نہیں مانتا، دوسری میں نہیں مانتا، تیسری میں نہیں مانتا، بالآخر انسان بھی مان جاتے ہیں، لیکن ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا وہ رب جو خالق و ارض و سما ہے، ساری کائنات اس کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا اس مہینے میں مجھے منا لے۔ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان کو خوشخبری دو، ہر روز افطاری کے وقت سینکڑوں لوگوں کو ہم جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہر طاق رات میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے ہماری عبادت کی، ہمیں منا لیا، ہمیں راضی کر لیا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ زمین پہ میرے بندے مجھے راضی کرنا چاہتے تھے، میں آسمانوں پر ان کے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی سحریاں، افطاریاں، قیام، روزے، صدقہ خیرات اور زکاتیں اللہ کے لیے تھی، دنیا کا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ جیسی بھی عبادتیں تھی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، لیکن ان کی زندگی اور ان کے دل اور ان کی نیتیں خالص تھیں۔ خوش نصیب لوگ وہ لوگ ہیں، اور بد نصیب لوگ ہیں وہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان تو پایا لیکن اللہ کو نہ منا سکے۔ اپنے رب کو، جس رب کو منانا سب سے آسان، کہ دو کلمے اپنی زبان سے بندہ کہہ دے، دو کلمے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، میری زندگی میں بڑیاں کوتاہیاں ہیں، مجھے اپنی نمازوں پر، روزوں پر، حج اور عمروں پر، زکوٰۃ اور صدقات اور نیکی اور خیر کے کاموں پر مجھے کوئی مان نہیں ہے میرے اللہ، میں تیرا بندہ، عاجز اور فقیر بندہ، اے میرے اللہ میں تجھ سے اقرار کرتا ہوں کہ میں مجرم ہوں اور تیری عدالت میں آ گیا ہوں، اے اللہ مجھے خالی ہاتھ نہ لٹانا، اب مجھے معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ دو کلمے زبان سے دہراتا ہے، اے اللہ کر دے معاف، یا اللہ درگزر کر دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ، ایک حدیث میں وضاحت ہے کتنے گناہ، کہا آسمان سے زمین تک سارے گناہ بھر جائیں، اتنے گناہ کر لے یہ کہ کوئی گناہ ایسا نہ ہو جو اس نے نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود میرے بندوں کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آنا تمہارا کام ہے، چل کے آنا تمہارا کام ہے، دل میں یہ خیال پیدا کرنا اور اپنے آپ کو مجرم بنا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تمہارا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں صرف وہ سارے گناہ جو زمین اور آسمان کے ہیں معاف کر دوں گا، صرف معاف ہی نہیں کروں گا، کہاں میرے بندوں کو خوشخبری دے دو کہ اب یہ بندہ میرا بن چکا ہے، اب اس کے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا، میں وہ خالق اور دو سما۔ اور اگر بندہ جائے ہی نہ، کوشش نہ کرے، من صام رمضان ایمانا، اللہ تعالیٰ نے بڑی صاف لفظوں میں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی آیت سناتے کہ وحی اتری ہے، وحی نازل ہوئی، جبریل قرآن لے کر اترے، جن آیات میں اہل ایمان کا تذکرہ ہوتا، مومنوں کا تذکرہ ہوتا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہتے ہم اپنے کان، اپنے ذہن کو متوجہ کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ویسے تو ہر بات کو توجہ سے سنتے تھے، کوئی بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو گویا ایسے بیٹھے ہوتے، سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر کسی نے سانس بھی اونچا لیا تو پرندے اڑ جائیں گے،
اتنی توجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، حدیثوں کو سننے والے، لیکن جب قرآن کے اندر یہ سنتے یا ایھا الذین آمنو تو صحابہ چوکنے ہو جاتے ہیں کہ بڑی اہم بات ہونے لگی ہے. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے. کن پر؟ اہل ایمان پر. من صام رمضان ایمانا، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں. سحری میں کس نے کتنے جناب ڈشیں کھائیں، اس کی افطاری میں کیسے کیسے مینیو تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. وہ کیا کتنے پراٹھے کھاتا تھا، کتنی سحریاں، اور جناب بہترین اس کے انتخاب تھے. سارا دن اس نے گزارنا ہوتا، وہ رات کو بیوی کو بتا کے سوتا میرے لیے سحری میں یہ بننا چاہیے سارا دن. اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ روزہ نہیں ہے. من صام رمضان ایمانا، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس کی سحری ایمان والی ہو، تقوی والی ہو، پرہیزگاری والی ہو، فرمایا اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور یہ ایمان ہے کیا؟ یہ مومن بندے کون ہیں؟ رمضان ان کے اندر کیا انقلاب پیدا کرتا ہے. رمضان فلٹر ہے، جیسے پانی کو فلٹر کر کے پیا جاتا ہے کہ اس کے جراثیموں کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پینے کے قابل ہو جائے. یہ رمضان کا مہینہ اور یہ روزہ اہل ایمان کے لیے ایک فلٹر کا کام کرتا ہے کہ ان کو چھان کے رکھ دیتا ہے، ان کے اندر کے ساری ان برائیوں کو ختم کر کے ان کو تر و تازہ کر دیتا ہے. یہ روزہ ہے. ایک بندہ روزہ رکھے ہوئے جھوٹ نہیں چھوڑتا، روزہ رکھا ہوا ہے سود نہیں چھوڑتا، روزہ رکھا ہوا ہے غلط حرکتیں نہیں چھوڑتا، رشتہ داروں سے صدیوں کی لڑائیاں، مہینوں کی لڑائیاں، برادریوں کی، کنبے اور قبیلوں کی لڑائیاں، روزہ رکھا ہوا ہے. کتنے روزے ہو گئے؟ 27 روزے ہو گئے جی. ایک روزہ بھی میں نے نہیں چھوڑا. میں فلاں جگہ رات کو تراویحیں بھی پڑھتا تھا، میں نے تو اس رمضان میں اتنے قرآن ختم کر لیے. یاد رکھیے سوائے خود کو تھکانے کے یہ اور کوئی کام نہیں. اگر روزہ رکھنے کے باوجود میرے دل میں کوئی نرمی پیدا نہیں، روزہ رکھنے کے باوجود میں نے اللہ کے نبی کی اطاعت کو قبول نہیں کیا، روزہ رکھنے کے باوجود میری زندگی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوا، میں نے خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے مومنوں کے لیے رکھا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے. قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا الا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، آمنوا کو جو ایمان لائے ہو. بے شمار آیتیں اہل ایمان کے بارے میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور روزے کے بارے میں کہا یہ مومنوں کا روزہ ہے، یہ اللہ کے ان بندوں کا، ایمان والوں کا روزہ ہے. کیسا روزہ؟ مومنوں کا روزہ. اور مومن کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. 7 انصاری صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تبوک کا سفر ہے، لمبا سفر، ہمارے لیے سواریوں کا بندوبست کر دیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر غزوہ تبوک، رومیوں کے خلاف، رومن امپائر کے خلاف لڑنے جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کنگال ہے، نہ تیر، نہ تلوار، نہ گھوڑے، نہ اونٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی، ہم کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے صحابی ہیں. اللہ کے نبی آپ کے پاس اپنی التجا لے کر آئے ہیں کہ آپ سواریوں کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر کل کو جہاد کے میدان میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں کہتے ہیں ہم نے اہل ایمان کو آزمایا، ہم نے مومن بندوں کو آزمایا، ہم نے ان کے ایمان کو پرکھا کہ پتہ تو چلے ہمارا کون ہے. سیزن کے دنوں میں فصلیں پک چکی صحابہ کرام کی، اب صرف سیزن کے دن تھے، اتار کے بیچنی تھی منڈیوں میں. یہ کاروباری حضرات جانتے ہیں سیزن کے دنوں میں ایک دن دکان بند نہیں کرتے، برادریوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ دیتے ہیں. بھئی ہمارے یہ سیزن کے دن ہے، سیزن کے دنوں میں ہم اور کوئی کام نہیں کرتے، کوئی شادی، کوئی فنکشن نہیں کرتے، ہم تو بھئی دکان پر جاتے ہیں، پورے سال کی کمائی انہی دنوں میں ہم نے کمانی ہے. تو یہ سیزن کے دن اللہ کہتے ہیں ہم نے مومنوں کو آزمایا، ایمان والوں کو. یہ ایمان ہوتا کیسا ہے؟ یہ روزہ رکھنے کے بعد یہ ایمانی کیفیت ہماری بنی کہ نہیں بنی؟ 27 روزوں میں ہم ویسے بنے مومن جو اللہ کو پسند تھے،
کہ روزے کے ذریعے اللہ چاہتے تھے کہ یہ میرا بندہ ایسا مومن بن جائے. کیا وہ میں بن سکا ہوں؟ بس اگر یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ اللہ کو یہ مومن بندہ چاہیے تھا اور میرے اندر تو بھی یہ عیب ہے، اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ہاں میرے اندر یہ غلطی ہے، میں ٹھیک کر لوں گا، تو سمجھ لیجئے کہ ایمان نے چوٹ لگا دی ہے. اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا کر دے گا. گرمی شدت کی، ایک اونٹ پر 10-12 لوگوں کی ذمہ داری لگ گئی کہ ایک اترے گا، دوسرا سوار ہو جائے گا، دوسرا اترے گا، تیسرا. جو 10 نمبر پورے ہوں گے پھر پہلے کی باری آئے گی. لمبا سفر، 15 دن جانے کا، 15 دن آنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کا سفر، سواریاں کم، 30,000 کا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر تیار کیا. صبح کا وقت ہوا تو مسلمانوں نے یہ جو 7 انصاری آئے تھے نا مسجد میں، اللہ کے رسول کچھ دے دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو جب صبح کا وقت ہوا تو مسلمان مدینہ سے نکلنے لگے، اللہ کے نبی نکلنے لگے. تو جب ان انصاری صحابہ نے جو کمزور کچھ بھی نہیں تھا نکلتے ہوئے دیکھا مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں اتاری. قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اور مسلمانوں دیکھو ان مومن بندوں کو، اللہ کے بندوں کو دیکھو. اللہ کہتے ہیں یہ ایمان والے مومن بندے جن کے دلوں کو ہم نے جانچا پرکھا، یہ ہے ایمان جو اللہ کو چاہیے تم سے. کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، سواریاں نہیں تھی، مال نہیں تھا، لیکن اہل ایمان کو اپنے نبی کو ایک عظیم کام کے لیے جاتے ہوئے دیکھا. تو یہ اہل ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ کہتے تولوا واعینہم تفیض من الدمع، ان کو جاتا دیکھ کر ان کے دل غم زدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے. ایمان نے جوش مارا، کاش آج مال ہوتا، اللہ یجدو، آج ہوتا ہمارے پاس، سواریاں ہوتی، مال ہوتا، ہم کبھی پیچھے نہ رہتے. اللہ تعالیٰ کہتے مومن بندو یہ ہے مومنوں کا شیوا. وہ نیکیوں سے محروم ہو جائیں تو وہ روتے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہو جاتی. میری نماز لیٹ ہو گئی، نماز لیٹ ہو گئی میری، میں نے فلاں نیکی کا کام کرنا تھا، میں محروم رہ گیا. وہ نیکیوں کے محروم رہنے سے اہل ایمان، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ہر جگہ اللہ نے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا میرے مومن بندوں کو تم دیکھو گے قرآن سنتے ہیں وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کے اور وہ قریب ہو جاتے ہیں. یہ مومنوں کی صفت ہے. روزے داروں کے لیے یہ صفت ضروری ہے. اسی لیے کہا من صام رمضان ایمانا، جس نے روزہ ایمان کے ساتھ رکھا. اور وہ ایمان کیسا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے صحابہ کا ایمان تھا، ان جیسا ایمان اگر ہوا تو اللہ کہتے پھر تو قابل قبول ہے. اگر اپنی مرضی روزہ رکھا ہے لیکن مرضیاں اپنی، ٹائم ٹیبل اپنے، مزاج اپنے، طبیعتیں اپنی، ہر چیز اپنی طبیعت اپنے مطابق دین کو ڈھالا ہوا، اور اس روزے نے اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی سوائے سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے، اس کے اندر اور کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوا، تو سوچ لیں اس رمضان میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا ہے. اللہ کے نبی چلے گئے تبوک کے، واپسی پر آ رہے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، واپسی پر تبوک سے، جہاد سے واپسی پر کہا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوئے، جنہوں نے تمہارے ساتھ مل کر سختیاں اور قربانیاں نہیں دیں، لیکن اللہ نے ان کو تمہارے برابر اجر و ثواب عطا کر دیا. صحابہ چونک گئے کیونکہ حدیثیں سنی تھی کہ مجاہد کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. کوئی نمازی، کوئی حاجی، کوئی صدقہ خیرات کرنے والا، زکاتیں دینے والا لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کر دے، اس مجاہد کی ایک گھڑی، وہ گھڑی پتہ کیا حدیث میں ہے، دودھ کو جب دھویا جاتا ہے تو جو ایک وہ دھار نکلتی ہے اور اس کے واپس جانے کا جو وقت، وہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بنتا ہے. کہا جو ایک لمحہ اللہ کی راہ میں جس نے پہرا جہاد کے راستے میں دیا اور اس کے مقابل کوئی شخص قیام کرتا رہے، نمازیں، حج، عمرے، اس مجاہد کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اتنا لمبا اور اجر و ثواب اللہ نے رکھا.
صحابہ چونک گئے، اللہ کے نبی گھروں میں؟ ہم جہاد کے سفر میں آپ کے ساتھ اور وہ بیویوں کے پاس برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی میرے ان بندوں کو بتاؤ کہ اللہ نے ان کو اجر میں برابر کیوں کر دیا؟ فرمایا جب تم لوگ نکل رہے تھے تو ان کے دل غم زدہ تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا کہ وہ مومن بندے، وہ رحمان کے بندے، وہ اللہ کے بندے تڑپ رہے تھے، ان کے دل کی کیفیت یہ تھی، ان کی نیتیں اور ارادے خالص تھے، اللہ نے ان کی نیتوں پر، ان کے ارادے سچے تھے، نیتوں پر اللہ نے ان کو برابر اجر و ثواب، تیر تم نے سہے، زخم تمہیں لگے، سفر کی سختیاں تم نے دیکھی، مال کی دوری تم نے دیکھی، بیوی بچے تم نے چھوڑے، تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ مہینوں کا سفر کیا، وہ اپنے گھروں میں نیتوں پر اجر و ثواب۔ اللہ کہتے ہیں یہ مومن بندے اہل ایمان، آج بھی مومن اللہ کے بندے نیتیں خالص کرے، اللہ تعالیٰ بغیر عمل کے کہ انسان سویا رہا، رات کو آنکھ نہیں کھلی، نیت کر کے سویا، صبح اٹھ کے فجر پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، لیکن آنکھ کب کھلی؟ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا، تہجد ختم ہو گئی، تہجد کا ٹائم گزر گیا، لیکن یہ شخص سویا رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں لکھو میرے بندے کے نامہ اعمال میں اس نے جو رات کو نیت خالص کی تھی، یہ رات کو تہجد کا عمل سوچ کے سویا تھا، اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھ دو۔ مومن بندے اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، روزے والے، روزہ بہت بڑی کہا کہ جو نوجوان جن کی جوانی کے دن ہیں برائی سے نہیں بچ پاتے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نوجوانوں شادیاں جلدی کر لو، اگر شادیوں کی استطاعت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھو، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزے کو پیمانہ بتایا اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ بندے کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن کیا ان 27 روزوں میں میرے تعلقات بہتر ہو گئے؟ جن سے میرے تعلقات خراب تھے، یاد رکھیے گا 3 دن سے زیادہ بغیر شرعی عذر کے کسی مسلمان کے ساتھ اگر کوئی شخص ناراض ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ اس کی نماز اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، نہ کوئی نیکی پیش کی جاتی ہے۔ تو کیا روزے نے میرے اندر کے مزاج کو بدلا کہ میں نے اپنی برادریوں کی جھگڑوں کو ختم کر کے اللہ کی رضا کے لیے کہ میں روزے دار ہوں، مجھے لڑنے جھگڑنے سے منع کیا گیا ہے، میرا روزہ خراب ہوگا، میں اللہ کے سامنے اجر کی امید رکھتا ہوں، میں کیوں اپنے اعمال برباد کروں؟ میں اللہ کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں، اپنے معاملے کو انسان درست کر لے، پھر روزے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ روزہ رکھا ہے، سود کا کاروبار نہیں چھوڑتا، روزے دار ہے لیکن سودی نظام کو پسند کرتا ہے، معاملات اس کے ویسے کے ویسے ہیں، اس روزے کا اس کو کیا فائدہ؟ اس کی سحریاں اور افطاریاں کس کام کی اگر اس کے روزے نے اس کو سود سے دور نہیں کیا، اس کے روزے نے اس کے گھر کے اندر بے حیائی کو ختم نہیں کیا، اس کے روزے نے اس کو کیا فائدہ دیا؟ صرف کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل بدلنا روزہ نہیں ہے، اصل چیز ہے ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا، اور ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کی مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر، یہ ایمان ہوتا کیسا ہے؟ آنکھیں بند کر کے انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے، اپنے نبی کی بات پر ایمان لاتا ہے، تو یہ روزہ سب سے پہلے اطاعت پر کھڑا کرتا ہے، فلٹر کرتا ہے انسان کے دل کو۔ لوگ آئے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے ابو بکر کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص رات کی تاریکی میں، رات کے کچھ حصے میں، کیا یہ ممکن ہے کہ مکہ سے سفر شروع کرے، بیت المقدس، شام، عراق، اردن، لبنان، یہ 4-5 ملکوں کا سفر، رات کے کچھ حصے میں مکہ سے سفر شروع کرے، بیت المقدس میں آئے اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر جائے، سیر کرے اور واپس آئے اور فجر کی نماز پڑھا کے واپس مکہ میں آئے، رات کے کچھ حصے میں؟ ابو بکر تم کیا اس بات پر یقین رکھتے ہو؟ ابو بکر اہل ایمان تھے، مومن تھے، کہا یہ کس نے کہا؟
کہ رات کے کچھ حصے میں نہ دنیا کی ٹیکنالوجی ہے، نہ دنیا کے جدید نظام اور سسٹم ہے، نہ سیٹلائٹ سسٹم ہے کہ اس وقت عقل تسلیم کر لے کہ یہ ممکن ہے ہزاروں میل دور انسان بیٹھا ہو اس کو دیکھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ اس وقت یہ نظام بھی نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق کے پاس آ کر مکے کے کافر کہتے ہیں ابو بکر کہ رات کی تاریکی میں کچھ حصے میں کوئی بندہ مکہ سے بیت المقدس جائے، آسمانوں پہ واپس آئے، عقل مانتی ہے اس چیز کو؟ ابو بکر نے کیا کہا کس نے کہا تمہارے ساتھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے؟ میرے نبی نے یہ کہا، صداقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بات اللہ کے نبی کی ہے تو ابو بکر کا ایمان ہے کہ جو بات میرے نبی نے کہہ دی اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں، میرے نبی نے سچ کہا، محمد نے سچ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے، صداقت والا ہے، سچا ہے۔ ابو بکر نے میری گواہی دی، یہ گواہی ایمان کے بل بوتے پر تھی۔ آج دنیا کی لوگوں کی، برادریوں کی، خاندانوں کی، رشتہ داروں کی انسان بات میں آ کر اللہ کے دین کی اور نبی کی بات کو پیچھے کر دیتا ہے، اور روزہ رکھا ہوا ہے، بچے کی بات کو مان رہا ہے، نبی کی بات چھوڑ رہا ہے۔ روزہ رکھا ہوا، بیوی کے نخرے اٹھا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جناب اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نبی کی بات کو وہ رب اپنے نبی کی کسی بات کو ٹالتا نہیں۔ اللہ کے نبی گھر سے نکلے، ایک صحابی سامنے اپنا جناب بکرا ذبح کیا اور اس کو بھون رہے ہیں، پکا رہے ہیں، پتیلے میں ڈالا ہوا۔ اللہ کے نبی قریب گئے، جا کر کہنے لگے مجھے اس میں سے ایک دستی دو۔ اس نے برتن میں ہاتھ ڈالا، بستی بکرے کی دستی کا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، دستی کا گوشت نکالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا ایک اور دو، ایک اور دے دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے دستی کا گوشت۔ اب بکرے میں تو دو دستیاں ہوتی ہیں، تیسری تو ہوتی نہیں۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دستیاں تھی، دونوں میں نے آپ کو دے دی، تیسری دستی تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو میرے کہنے پر ہاتھ برتن میں ڈال دیتا، اگر تو میرے کہنے پر ہاتھ برتن میں ڈال دیتا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تیرا ہاتھ خالی نہ لوٹتا، وہ اللہ میری بات کو کبھی خالی نہ لوٹاتا، دستی اللہ تعالیٰ تجھے پھر عطا کر دے۔ جس نبی کی بات کو اللہ نہ موڑے، حیا اللہ کرے کہ یہ میرے نبی نے کہا، اے نبی آپ حکم تو کیجئے، ہم طائف کو مٹی میں ملا کے رکھ دیں گے۔ اے نبی آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین اے میرے نبی آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ وہ نبی اگر کہے کہ میری امت، میرا امتی، میرا بندہ، میرے اوپر ایمان لانے والا، وہ میرا امتی میرا تابع دار بن جائے، اس کی زندگی میں اطاعت میری ہونی چاہیے، وہ فرما بردار، اور اس کی زندگی میں یہ روزہ آ گیا اور اس روزے کے ذریعے اس نے خود کو بدل لیا، تو یاد رکھیے یہ روزے، یہ سحریاں، یہ مبارک ہو، یہ مبارک ہو کہ ہم وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے یقیناً ہم نے رمضان ویسا پایا جیسے میرے رب کو چاہیے تھا۔ اگر اس روزے نے میرا اندر نہیں بدلا تو اللہ کی قسم یہ حدیث بھی سن لیجئے، بڑے بدبخت ایسے ہوں گے جو سحریاں بھی کریں گے، افطاریاں بھی کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوائے بھوک اور پیاس کے اللہ کے پاس ان کی کچھ بھی نہیں پہنچتا، نہ قیام کا فائدہ، نہ تراویحوں کا فائدہ، نہ روزوں کا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اس کے روزے کی ضرورت نہیں، یہ ویسے کا ویسا، بس اس کا کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل بدلا، باقی اس میں کچھ انقلاب نہیں۔ اس لیے کہا من صام رمضان ایمانا، جس نے روزہ ایمان کی حالت میں رکھا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ ایمانی کیفیت، کیا 27 روزوں میں سحریاں، افطاریاں، قیام، قرآن کی تلاوتیں کر کر کے کیا میرے اندر یہ ایمانی کیفیت پیدا ہوئی؟ اگر تو یہ ہے تو پھر تو ہم خوش نصیب ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے رضی اللہ تعالیٰ، مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت جو کہتی وہ میں مانتا تھا۔ لوگ مثالیں دیتے تھے کہ سعد اپنی ماں کا بڑا لاڈلا ہے اور ماں کا بڑا فرما بردار، لیکن اللہ نے اسلام کی نعمت دے دی، مسلمان ہو گئے۔ ماں کو پتا چل گیا کہ اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ اس وقت بھی یہی مسئلے تھے
کہ باپ دادا کا دین. آج مسلمانوں میں بھی یہی مسئلے ہیں کہ میرا باپ یہ کرتا رہا, اگرچہ اس کو حدیث سنائے, قرآن سنائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے جناب ہم نے تو شروع سے اپنے گھر میں ماحول یہ دیکھا, ہم تو اسی طرح کے ہیں. اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہے, روزے داروں کا یہ شیوا نہیں ہے. روزہ رکھ کر اللہ کے قریب لعلکم تتقون, اللہ کہتے ہیں ہم متقی دیکھنا چاہتے ہیں, پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں. اور تقویٰ اسی کا نام ہے جو اللہ کے نبی کے ہر فرمان کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے. یہ تقویٰ ہے. سعد کہتے ہیں میری ماں کو پتا چلا میں نے اسلام قبول کیا. کہنے لگی سعد میں نے کیا سنا ہے؟ اماں کیا سنا تو نے کہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی, بائیکاٹ ہے, جاؤ. لوگوں کو کہا رو رو کر یہ سعد میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا. لوگوں تم تو جانتے ہو میں اس کی ماں اس سے کتنا پیار کرتی تھی, بتاؤ اس کو. یہ آج اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنی ماں کی بات کو نہیں مانتا. سعد نے دیکھا میری ماں کھانا پینا چھوڑ چکی, 2 دن 3 دن گزر گئے, لوگوں کے سامنے احتجاج کر رہی ہے کہ یہ لوگوں مانتا نہیں ہے. برادری کو جمع کر لیا, یہ میرا بیٹا اس کو سمجھاؤ, یہ میری نہیں مانتا, اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اب ماں کسی صورت ماننے کو تیار نہیں, بے بس ہو گئے, تو اپنی ماں کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے یا اماں لو کانت لکی مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا, ماں محبت بڑی کرتا ہوں تجھ سے لیکن تجھ سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے کرتا ہوں. کہا کتنی محبت؟ کہا تیری 100 جانیں ہوں ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے محبت بڑی تجھ سے, اللہ کی قسم 100 جانیں تیری ہو. لو کانت لکی مئۃ نفس, 100 جانیں ایک ایک کر کے نکلتی جائے, سعد برداشت کر لے گا. ماں ترکت دینی محمدا, اللہ کے نبی کے دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا. عبداللہ ذوالبجادین کیسے آئے ہو؟ اللہ کے رسول ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ دیا, مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے تھے, مسلمان ہو کر آئے. ہم نے یہ قصہ پہلے بھی سنایا. مسجد نبوی میں اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا. مکہ سے ہجرت کر کے مارے کھا کے قربانیاں دے کے بیوی بچے سب کچھ چھین لیا گیا. آئے مکہ میں مدینہ میں مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے, اونچی آواز میں پہلی دفعہ سنا تو محبت قرآن سے اونچی آواز میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے. لوگ سنتے پڑھ رہے تھے اور یہ عبداللہ ذوالبجادین اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا. کہنے لگے او بدو کہاں سے آئے ہو اور اتنی اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہو؟ عمر بن خطاب اللہ کے نبی کی مسجد ہو اور اس مسجد کے اندر کوئی شخص اس طرح کے کلمے کہے, برداشت نہیں تھا. 2 لوگوں کو مسجد میں گفتگو کرتے سنا, نیچے سے پتھر اٹھا کر ان کو مارا. ادھر آؤ, کہاں سے آئے ہو؟ طائف سے. کہ اللہ کی قسم اگر تم مدینہ کے ہوتے میں درے مارتا, کوڑے مارتا کہ اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر تم یہ عمل کر رہے ہو. عمر بن خطاب کہنے لگے بدو قرآن پڑھ رہے, لوگ سنتے پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, آپ نے فرمایا عمر اس عبداللہ کو کچھ نہ کہو, اس کو پڑھنے دو قرآن. یہ وہ عبداللہ ہے جو بڑی قربانیاں دے کر آیا, بڑی مارے کھا کر آیا, اس عبداللہ کو کچھ نہ کہو. غزوہ تبوک کا سفر جب شروع ہونے لگا تو کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں کہ اس سفر میں اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر دے. میں سوچتا ہوں کیسا وہ منظر ہوگا, کیسے مومن بندے تھے وہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ مومن بندے اللہ کے. قرآن میں اللہ کہتے فَإِنْ آمَنُوا, ان جیسا ایمان لاؤ گے تو مومنوں میں تمہیں معاف کر دوں گا, میں تمہارا ایمان قبول کر لوں گا. حق کے لیے معیار مومنوں کا ایسا ایمان اللہ کو چاہیے. عبداللہ ذوالبجادین تبوک کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ کافروں کی تلوار پر تمہارا خون حرام ہو چکا ہے. پریشان ہو گئے, غم زدہ ہو گئے. اللہ کے نبی میں نے تو شہادت کی دعا کے لیے کہا تھا, آپ نے کہا مجھے کسی کافر کی تلوار قتل نہیں کرے گی. میں تو غم زدہ پریشان ہو گیا, اللہ کے نبی یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا عبداللہ اگر کوئی شخص نیت خالص کر کے اللہ سے شہادت کی دعا مانگے, اگر جب بیماری میں فوت ہو جائے اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا کر دیتے ہیں. بیمار ہوئے, فوت ہو گئے, جنازہ پڑھایا, اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمات کہے, اللہ اکبر. جنازہ پڑھا, کہا کاش یا لیتنی, کاش کہ آج یہ جنازہ یہ میت میری ہوتی. دعائیں سنی اپنے نبی سے, درود سنا جنازے کے اندر, دعائیں سنی. صحابی نے اپنے نبی سے تو دعا کر سننے کے بعد کیا کہا
کاش یہ میت میری ہوتی. آج یہ جو دعائیں اس میت پر پڑھی گئی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا, آج میرے لیے آپ جنازہ پڑھاتے, یہ میت میری ہوتی. صحابی کو کہا ابو بکر اور عمر کو کہ اس کی لاش مجھے دو. آپ قبر میں اترے, ابو بکر اور عمر نے عبداللہ ذو البجادین کو تھمایا. اللہ کے نبی قبر میں اترتے ہوئے رکھنے لگے, لٹانے لگے, تو ہاتھ اٹھا کر آسمانوں کی طرف کہا, اے اللہ میں تیرا نبی زمین پر اب تیرے اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں, تو آسمانوں پہ سے راضی ہو جاؤ. اس کا ایمان ایسا, یہ قربانیاں دینے والا, اپنے نفس کو مارنے والا, یہ روزہ ہے میرے بھائیوں. اگر ہمیں یہ روزے کی سمجھ نہیں آ رہی نا, تو سمجھیے صحابہ کرام کی زندگیوں سے اور قرآن کے اس اسلوب سے سمجھیے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام, تم پر تمہارے رب نے روزے فرض کر دیے ہیں. کس لیے فرض کیے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار اور متقی اللہ کے بندے بن جاؤ, رحمان کے بن جاؤ. یہ روزہ اللہ کا بنانے آیا ہے, اور اگر ان 27 دنوں میں میں اللہ کا نہیں بن پایا تو بتائیں ہمیں بدلنے کے لیے اور کیا ہوگا, اور کیا چاہیے ہمیں کہ 27 روزے مجھے بدل نہیں سکے, کہ جب ہر طرف ماحول نمازوں کا, روزوں کا, صدقہ خیرات کا, سحری اور افطاریوں کا, نیکی کا ماحول, اس ماحول میں بھی میں نہیں بدلا, تو مجھے پھر کون سا ماحول چاہیے جس سے میری زندگی بدل جائے. ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے. یہ رمضان پھر فائدے والا ہوگا. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایمان ہے نا, مومن بندے اللہ کو چاہیے, ایمان کیسا ہے. خباب کو سولی پہ لٹانے لگے تو کہنے لگے, خباب کیا چاہتے ہو؟ آج سوچتے ہوگے یہ خباب وہ ہیں جو مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے. اللہ کے رسول دیکھیے اتنا مارا مجھے, اپنے زخم دکھاتے لا کے کہ اللہ کے رسول دیکھیے مجھے سزائیں دی. آپ تلقین کرتے, خباب صبر, تم سے پہلے لوگوں پر بھی بڑے حالات سخت آئے. ایک وقت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دین پر چلنا, دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا, اور ہے مشکل. آج لوگ دین پر عمل کرتے ہوئے جھجکتے اور ڈرتے ہیں. برادری, لوگ, خاندان کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے, مائیں بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں اگر ہم نے تھوڑا دینی رنگ لبادہ اوڑھ لیا. لوگ کہیں گے جناب یہ تو بڑے مذہبی لوگ ہو گئے ہیں, اور یہ بڑا جناب اللہ اللہ کرنے والے. لوگوں میں احساس کمتری دین کے حوالے سے, اور ادھر خباب کو دیکھیے مارے کھا رہے ہیں, زخم لگ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے اللہ کے رسول یہ دیکھیے ابھی مار کھا کے آیا ہوں, ان بدبختوں کے لیے بد دعا کر دیں. آپ حوصلہ دیتے, کہتے ہیں خباب صبر, اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے, اللہ کی مدد آئے گی. یہ وہ خباب ہے جن کو مکہ میں سولی لٹکانے کے لیے لے کر جانے لگے. تو پوچھا خباب آج سوچتے ہو گے نا, دین پر قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا, آزمائشیں, سختیاں, مصیبتیں, اور اسلام پر چلنا, قربانیاں دینا, یہ عظیم لوگوں کا شیوا ہے. مردی کی زندگی تو سارے گزارتے ہیں, مردی کا دین تو ہر ایک کے پاس ہے, لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہو انسان سحری کرے اطاعت کرتے ہوئے. اللہ تیرے نبی کا حکم تھا سحری کرنی ہے, میں نے سحری کی, بچوں کو اٹھایا, بیوی کو اٹھایا, سب کو اٹھا کے دسترخوان پہ بٹھایا. اے میرے اللہ, میرے کھانے کا یہ ٹائم نہیں تھا, میرے بچوں کے اٹھنے کا ٹائم نہیں تھا, میری بیوی کا کچن میں جانے کا یہ وقت نہیں تھا. اے اللہ تیرا اور تیرے نبی کا حکم سمجھ کر ہم نے یہ عمل کو دہرایا. اللہ تو خالق و مالک ہے, ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. میری ماں, میری بہن, ہماری خدمتیں کرنے والی ہماری بیویاں, اے اللہ ان کو بھی محروم نہ کرنا, ان کو بھی جنت دے دینا. اے اللہ میرا یہ عمل, میں تیرا بندہ, اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہے دیکھو یہ میرا بندہ, میری بندی, آنکھوں میں نیند بھری ہوئی, کھانے کو دل نہیں ہے اس کا. وہ کس کا دل کرتا ہے صبح صبح 3 بجے اٹھ کے وہ پراٹھے اور وہ زبردستی کھائے؟ ایک مشکل وقت ہے کیونکہ ہماری روٹین ناشتے کی صبح کی, لیکن ہم رمضان میں سحریاں کرتے ہیں. کس لیے؟ اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کر. تو ہم زمین پر یہ عمل خالصتاً سنت سمجھ کر اگر کر رہے ہیں تو آسمان پر خالق و مالک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہیں گے دیکھو یہ میرا بندہ, یہ میری بندی میری رضا کے لیے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو میرے تابع کر دیا, ہر چیز کو چھوڑ کے, حرام چھوڑ دیا, سود چھوڑ دیا,
اپنے غلط اعمال چھوڑ کر، رشوتیں چھوڑ کر یہ میرا بندہ بن گیا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس نے زمین پر اس عمل کو دہرایا، میں آسمان پر تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ محشر کا میدان ہوگا، میں ان بندوں کو کھڑا کروں گا، فیصلے کا دن ہوگا، جن کو میں گواہ بنا کر معاف کر رہا ہوں۔ وہ فرشتے قیامت کے دن کہیں گے اللہ تو نے تو اس کے اس عمل پر اسے معاف کر دیا تھا۔ اللہ معاف کر کے جنت روزہ ڈھال، جہنم سے ڈھال بن جائے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو جہنم میں نہیں جانے دینا، اے اللہ اس نے روزہ ایسا رکھا، اس کے روزے نے اس کو بدل دیا، اس کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، اس کی زندگی بدل کے رکھ دی، اس عورت میں انقلاب پیدا ہو گیا، اس کے گھر میں دین آ گیا، اسلام آ گیا، سنت پر عمل، لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، میرا رب راضی ہو، میرے نبی کا سامنا ہوگا، محشر کے میدان میں حوض کوثر پر کیا شکل لے کے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی تو چاہتے تھے میرا امتی ایسا ہو، اور میں کیسے زندگی بسر کرتا رہا، صحابہ کے روزے تو ایسے تھے، میرا روزہ کیسا ہے۔ اگر تو روزے کو آئیڈیل بنانا ہے تو آؤ یہ خباب کی زندگی کو آئیڈیل بنائیے۔ دین پر چلنا مشکل ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قربانیاں دینا سیکھیے، اللہ اس کے ذریعے اجر بھی دے گا، اللہ عزت بھی دے گا، اللہ بلندیاں بھی دے گا، اللہ قیامت کے دن نبیوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، چند سال اور جی لیں گے، آخر جانا تو قبروں میں ہے، تو کیوں نہ ویسی زندگی گزارے جیسی میرے رب کو پسند ہے، جیسی زندگی۔ خباب کہتے ہیں کہ آج تم مجھے کہتے ہو نا سولی پہ لٹکتے ہوئے، کاش اسلام قبول نہ کیا ہوتا، اسلام قبول کر لیا تو سختیاں آزمائشیں ہجرتیں کرنا پڑی، مکہ چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا۔ آج سے بتاؤ خباب، ہم نے نہ کہا تھا ہم سے پنگا نہ لو، اب قیدی بن گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ سعید بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں لوگوں کے مردہ مسئلے ہوتے ہیں، مردہ لوگوں کے مسئلے کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑا لمبا، گورنر حمص ہے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین کے پاس ان کی شکایت آئی کہ یہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، اس کا عمل عجیب، صبح گھر سے لیٹ نکلتا ہے، اور گورنر ہمارا ایک ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن تو گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ کہا یہ سعید بن عامر کو بلا کر شکایت لے کر آئے امیر المومنین کے پاس کہ اس سے پوچھئے یہ ہمارا گورنر رات کو ہماری بات ہی نہیں سنتا، تو اس سے بلائے، اس سے پوچھے کیا مسئلہ ہے۔ 4 شکایتیں امیر المومنین کو پیش کی۔ ہاں بھائی گھر سے لیٹ کیوں نکلتے ہو؟ کہا میری عورت بوڑھی ہو چکی ہے، میری عورت کمزور ہے، بیوی بوڑھی ہے، میں اپنے گھر کے سارے کام کاج کرتا ہوں، گھر کی صفائیاں، گھر کے برتن، گھر کے کپڑے میں خود دھوتا ہوں، گورنر ہوں۔ گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کا شیوا یہ ہے کہ ان کی زندگیاں دیکھی، اللہ کی قسم۔ سعید بن عامر نے کہا میں بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن اب مقدمہ امیر المومنین کی عدالت میں ہے تو سنیے امیر المومنین، میں صبح گھر سے لیٹ اس لیے آتا ہوں، میں گھر کے سارے کام کاج کرتا ہوں۔ کہا اچھا تو رات کے وقت؟ کہا میں نے اپنی اس رعایا کو کہا تھا کہ دن تمہارا ہے، رات اللہ کی ہے، میں رات کو اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کہا کہ تم ہفتے میں ایک دن نکلتے ہی نہیں ہو۔ کہا امیر المومنین ایک سوٹ ہے، پورا ہفتہ اسی کو پہنتا ہوں، اس کی صفائی رکھتا ہوں، ایک ہفتے کے بعد پورا دن اس کو خشک کرنے میں لگتا ہے، پھر اس دن میں اپنے گھر سے نہیں نکلتا۔ کہا تم بیٹھے بیٹھے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہا میں بھی اس لوگوں میں شامل تھا کہ جب خباب کو سولی پر لٹکانے لگے، کہتے تم نے تو مردوں کو دیکھا، تم نے تو جنگوں میں مردوں کو دیکھا کہ لوگ مردوں کے کان کاٹتے ہیں، ہاتھ کاٹتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خباب کے زندہ کا مسئلہ ہوتے دیکھا، تو میں اس لیے جب خباب کو سوچتا ہوں تو بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ وہ خباب ہے کہ جن کی داستان آج میں منبر پر کھڑا ہو کر آپ بھائیوں کو، یہ ایمان والے لوگ، یہ اللہ کے بندے تھے، یہ زندگیاں اللہ کی قسم زندگیاں ہیں۔ آؤ یہ کیسی تبدیلی اور کیسا لبرلزم ہے اور کیسے ہمارے ذہنوں کی آزادی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی غلامی کو چھوڑ کر ان بدبخت اور کافروں کی غلامی کو قبول کیے ہوئے، ان کے نظام اور ان کے ڈھنگ کو، اور ہماری زندگی میں نہ روزے کا کوئی مقصد ہے، نہ قرآن ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، نہ اللہ کے نبی کے فرمان ہمیں بدلتے ہیں، اور ہم چاہتے کیا ہے؟ امن مل جائے، سکون مل جائے، زندگی بڑی مزے کی ہو، اولاد فرما بردار بن جائے، ہماری زندگی بڑی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر چاہیے تو رستہ ایک ہے جو خباب نے چنا تھا، اطاعت کا۔ لوگوں کو کہا، کہتے لست ابالی حین
اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مطرئی. ساری زندگی میں نے دعائیں کی، اے اللہ موت کیسی ہوگی، انجام کیسا ہوگا، کس حال میں مروں گا، نماز اللہ کے نبی کے پیچھے، جہاد اللہ کے نبی کے پیچھے، کیا بنے گا میرا. خباب کہتے آج جب تم مجھے سولی پر لٹکانے لگے ہو، آج میرے لست ابالی، سارے غم ختم ہو گئے، آج ٹینشنیں مٹ گئی میری، آج میرے درد ختم ہو گئے. جس چیز کے لیے میں دعا مانگتا تھا اللہ سے کہ اللہ ایمان کی حالت میں موت دینا، اے شکر ہے اللہ. سعید بن عامر کہتے میں نے زندہ خباب کی بوٹیاں اترتے دیکھی. اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے وہ لوگ. آخری بات کرتا ہوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو بیت المال سے تیل لگائے ہوئے دیکھا تو فوراً پوچھا یہ تیل کہاں سے لائے ہو؟ کہا میرے گھر میں تو تیل نہیں ہے. کہنے لگے عمر بن خطاب کا بیٹا، ابا جان وہ جو تیل کا برتن تھا اس کو انڈیل دیا تو جو نیچے تہ کے اندر جو بچ جاتا ہے سارا جمع ہو کر وہ بچا ہوا کسی کے استعمال میں نہیں آنا تھا، میں نے اسی برتن سے اپنے ہاتھوں کو لگا کر اپنے سر پر تیل لگا لیا. عمر بن خطاب مومن بندے تھے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے. کہنے لگے بیٹے چلو، نائی کو بلایا، بال کاٹنے والے کو کہا اس کے بال کاٹو. اس کو کس نے اجازت دے دی کہ مسلمانوں کے بیت المال سے مسلمانوں کا مال استعمال کرے؟ اور اپنے دل میں کتنا خوف. 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، راتوں کو اپنی کمر کے اوپر راشن لاد کر لوگوں کی خدمتیں کرنے والے. غلام نے کہا میں لے جاتا ہوں. کہا قیامت کا دن ہوگا، معاشر کے میدان میں جب فیصلے کیے جائیں گے تب عمر کا بوجھ اٹھا لو گے، اس لیے مجھے اٹھانے دو. یہ وہ عمر کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، جو خوبیاں، جو صفتیں، جو انداز تیرے اندر ہے، جو غیرت ایمانی تیرے اندر ہے، جو محبت اسلام کی تیرے اندر ہے، اللہ کی قسم تو نبی ہوتا. اور پھر آپ نے کہا لوگو یہ وہ عمر ہے. آپ پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ نے حرکت شروع کر دی. آپ نے فرمایا اسکت یا احد، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اس وقت ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، ایک عثمان اور ایک عمر فاروق ہے. کہا کہ اسکت یا احد، یہ عمر. کہا عمر فی الجنہ، عمر تو جنتی ہے. اتنی بشارتیں پانے والے عمر. اور اپنے دل کی کیفیت دیکھیے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب جانے لگے تو دل میں خیال آیا، ایک پہاڑ پر چڑھے، دل میں خیال آیا، فوج دیکھی، کہا عمر کیا کہنے تیرے، 22 لاکھ مربع میل اور تیرے پیچھے اتنی بڑی رعایا سلطنت. دل میں خیال آ گیا عمر کیا کہنے. جب یہ دل میں وسوسہ آیا شیطان کی طرف سے، فوراً اپنی فوج کو روکا. کہا لوگوں سنو، میں عمر بن خطاب، میں خطاب کا بیٹا، میرا باپ مجھے اونٹ چرانے بھیجتا تھا، بکریاں چرانے بھیجا کرتا تھا، میں وہ عمر ہوں. یہ آج دل میں جو خیال پیدا ہوا یہ مومنوں کا شیوا ہے کہ میرے دل میں میری نیکیوں کا ریاکاری، تکبر اور غرور نہ آ جائے، میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں. عمر لوگوں کو کہتے لوگوں سنو، میں وہ عمر ہوں کہ میرا باپ خطاب مجھے اونٹ چرانے بھیجا کرتا، مجھے صحیح چرانے نہیں آتے تھے، مجھے وہ لکڑی سے مارا کرتا تھا، میں وہ خطاب کا بیٹا ہوں. یہ آج دل میں خیال آ گیا کہ عمر تیری سلطنت، عمر تیرے کیا کہنے. جس طرح مسلمان جاتے ہیں فتح، روم کو تو نے شکست دے دی، ایران 2 بڑی طاقتوں کو تو نے شکست دے دی. عمر بن خطاب نے شیطان کے وسوسے کو دل میں آنے نہیں دیا. کہا لوگوں سنو، میں عمر وہ ہوں جو بکریاں چراتا تھا، آج یہ عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، آج یہ مرتبہ اسلام کی وجہ سے ملے ہیں. تو عمر بن خطاب نے ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا نئے کپڑے پہنے ہوئے. کہنے لگے ابو عبیدہ بدل گئے ہو نا، جہاد کرتے ہوئے تم یہاں آئے تھے، ان عیسائیوں کو تم نے دیکھا، ان کے لباسوں کو، ان کی شان بان اور ٹھاٹھوں کو تم نے دیکھا. آج ہے نا مسلمان یورپ چلے جائیں تو بدل جاتے ہیں، اپنے آپ کو لبرل کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اسلام تنگ نظر لگنا شروع ہو جاتا ہے. آؤ دیکھو یہ ابو عبیدہ بن جراح ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے داخل ہوئے، نئے کپڑے پہن لیے. تو امیر المومنین نے کہا ابو عبیدہ رنگ چڑھ گیا تجھ پر ان کا، بڑی جلدی بدل گئی. تو عمر بن خطاب کو ابو عبیدہ کہنے لگے وہ ابو عبیدہ ہے، اتنے عظیم انسان کہ آخری وقت میں عمر بن خطاب کہتے ہیں 6 بندوں کے نام لکھ کر دیے کہ ان کو میرے بعد خلیفہ بنا لینا. لیکن کہا اگر ابو عبیدہ آج زندہ ہوتے، آخری وقت میں امیر المومنین نے کہا میں ان 6 کو ایک طرف
अकेले अबू उबैदा बिन जर्राह को, अमीन हादिहिल उम्मा को अकेला अपने बाद खलीफा बना देता। इतने इन पर एतबार करने वाले और इतनी खूबियों के मालिक अबू उबैदा बिन जर्राह कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ऐसा नहीं है। अपनी कमीज उठाई, नीचे वही पुराना जो मदीना से पहनकर सूट निकले थे। कहा देखिए अमीरुल मोमिनीन बदले नहीं हैं, हम आज भी वही हैं। लेकिन ये अल्लाह के दुश्मन इस्लाम को कमतर समझते थे, ये इस्लाम को मामूली समझते थे। तो हमने कहा कि हम इनको बताएं मुसलमानों की शान क्या है, मुसलमानों की इज्जत क्या है, मुसलमानों का रुतबा क्या है। इसलिए हमने ये पहना। आज भी हम वही लोग हैं, आज भी वही हैं जो अल्लाह के नबी पर ईमान लाए थे, खुश्क रोटियां खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले। ये वो लोग, उनकी जिंदगियां। तो रोजे का असल मकसद शुक्र अदा करना है कि सारा दिन भूखा प्यासा रहकर कि अल्लाह कितने वो लोग जो इन नेमतों से महरूम हैं, जो मुझे मुयस्सर है, ऐ अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो रोजा अल्लाह के करीब करता है, तकवा और ईमान पैदा करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में रमजानुल मुबारक के रोजे का जो मकसद है उसे पूरा समझने की और अपनी जिंदगियों को बदलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, ताकि ये रोजा हमारे लिए नजात का जरिया बन सके, ताकि ये हमारी इबादतें अल्लाह के हम काबिल कबूल हो, हमारे ये क़याम अल्लाह कबूल करे। ये जुमातुल विदा है, आज नियतें कीजिए अल्लाह तेरे बंदे हैं, हो गई जो होनी थी आज